الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ صاحب ایمان بندے کی، مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ ہر بندے کا آج دعویٰ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا پڑے گا، کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں کہ ہمارے دل میں رب کی محبت ہے؟ جس معنی کی رب سے محبت ہونی چاہیے تھی، کیا آج ہم ویسی محبت اپنے رب سے کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہم کس معیار پہ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، اس رب سے محبت کا انداز تو یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بکریوں کو چرا رہے ہیں، اتنے میں ایک انسان آتا ہے جو حقیقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کو ڈبلیو ختم کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ بکریوں کو چڑھا رہے ہیں، جبرائیل امین انسانی شکل میں آ جاتی ہیں اور آ کر تسبیح پڑھتے ہیں جو ہم صلاۃ التراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک سبوح قدوس ربنا ورب الملائک، یہ ساری تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کا نام سنتے ہیں، اب چونکہ محبت ہے رب سے، آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب کے نام لینے والے، میرے رب کا ذکر کرنے والے، یار کا ذکر پھر سنا۔ آج تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں نا، اللہ رسول کی بات شروع ہونے لگے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے گھر سے، ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ دل میں یار کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے دلوں میں دنیا داری آ گئی، دل دنیا میں ڈوب چکا۔ کسی کو نیند کے لالے پڑے ہیں کہ میری نیند برباد نہ ہو جائے 10-15 منٹ بیٹھنے میں، کسی کی کیا مسئلہ، کسی کی کیا مجبوری، لیکن جب رب کا ذکر آئے تو اس رب سے محبت کا انداز تو یہ ہے کہ پھر اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دیا جائے اپنے رب کے لیے۔ اگر نہ کر سکے تو پھر سمجھ جانا ایمان سے دور ہے، اندر ایمان نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا کہ اے میرے رب کا نام لینے والے، یار کا ذکر پھر سنا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو میں اپنی مرضی سے اس یار رب کو یاد کر رہا تھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں میں پھر سناؤں، بتاؤ بدلے میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا یار کا ذکر سنا، یہ ہزاروں کا ریوڑ ہے، بکریاں ہیں ساری، ان میں سے آدھا مال تجھے دے دیتا ہوں، پر یار کا ذکر سنا دے۔ آپ نے پھر پڑھا، رب کے صفات کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سنا، پھر اس یار کے ذکر نے وہ مزہ دیا، فرمایا یار ایک بار پھر سنا۔ پھر کہا بتائیں آپ بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا جو باقی آدھا مال بچ گیا ہے وہ بھی تو رکھ لے، یار کا ذکر سنا دے بدلے میں۔ آپ نے پھر یار کا ذکر، پھر رب کی صفات کو بیان کیا، تسبیحات پڑھی۔ تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ فرمانے لگے یار ایک بار پھر نہیں سنا دیتا، ایک بار پھر نہیں سنا دیتا۔ حضرت جبرائیل جو انسانی لباس میں تھے، آپ نے فرمایا اب کیا بچا تمہارے پاس، اب بدلے میں کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا سارا مال تو تجھے دے چکا ہوں، اب ان کو چرانے کے لیے کوئی چاہیے، میں تیرے ساتھ نوکر بن کے جانے کے لیے تیار ہوں، یار کا ذکر سنا۔ تب حضرت جبرائیل امین نے آپ نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اے ابراہیم آج دیکھنا تھا رب سے پیار کتنا ہے، اس رب سے تیرا عشق کیسا ہے، آج ہمارا عشق کیسا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سخت شدید گرمی کا موسم تھا، جس موسم میں دوپہر کے وقت پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چھپ چکے اور انسان درختوں کے سائے میں، کوئی باہر آنے والا بندہ نہیں تھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے کسی کام سے باہر نکلنا پڑا اور تپش گرمی شدید، فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو زمین پر گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، میں رک گیا، شاید کوئی محتاج ہے، معذور ہے۔ فرماتے جب وہ میرے قریب آیا نا تو میں نے دیکھا یہ معذور تو نہیں ہے، اپاہج تو نہیں ہے، یہ تو تندرست ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا اتنی تپتی ہوئی یہ دھوپ ہے، تیرا رنگ سرخ ہو چکا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کر تو چل رہا ہے، اللہ نے قدم دی ہیں، چل کے کیوں نہیں سفر طے کرتا، بتا تو کیا یہ تیرا ماجرا ہے؟ اس نے کہا مالک بن دینار میں اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اللہ نے تجھے قدم دی ہیں، پیروں سے چل کے جا۔ آپ وہ جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے مالک بن دینار ایک بات تو بتائیں، اگر کسی نوکر سے، غلام سے اس کا مالک ناراض ہو جائے تو وہ پھر کس انداز میں جاتا ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا میں نے بھی حج پہ جانا ہے، تو میرے ساتھ میرے گھر چل، تجھے سواری پہ سوار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا جب مالک ناراض ہونا تو پھر شاہانہ انداز سے نہیں جایا جاتا بلکہ یوں فقیرانہ انداز میں جایا جاتا ہے، پھر مالک کو راضی کرنے کے لیے یوں سفر کیا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں سوار ہو کر نہیں جانے والا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندے کو میں نے دیکھا، ملاقات ہوئی راستے میں، حج کا موقع لگا، میں بھی پہنچ گیا، حج کے ایام آئے، لوگ مزدلفہ پہ اکٹھے ہوئے، شیطان کو کنکریاں ماری، ایک جگہ پہ ہجوم دیکھا، لوگ ہی لوگ کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سوچا آج یہاں بندوں کا ہجوم کیوں ہے؟ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا میں نے بندوں سے پوچھا بھائی یہاں پہ رش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ ہے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے اور سارے اس کی بات سن رہے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں آگے ہو کر میں نے بھی دیکھنا چاہا وہ بندہ کون ہے۔ فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا نا تو وہی بندہ تھا جو گھسٹ گھسٹ کر آ رہا تھا اور اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مالک
میں نے طواف بھی کر لیا، قیام عرفات و مزدلفہ بھی کر لیا، مولا شیطان کو کنکریاں مار کے اسے اپنی جو ہے دشمنی کا اظہار بھی کر لیا، نفرت کا اظہار بھی کر لیا، یا اللہ سارے حج کے ارکان پورے کر لیے، اب وقت ہے قربانی کا، لوگ قربانی دے رہے ہیں، تو جانتا ہے سوائے ان 2 کپڑوں کے میرے پاس تو کچھ نہیں، مولا میں تو مسکین ہوں، غریب ہوں، مولا تو جانتا ہے میرے پاس کیا ہے، سب قربانی دیں گے، یا اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں بدلے میں تو آج میری جان کی قربانی لے لے، اور تو کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ رب کی محبت میں اتنا شدید تھا، ایسی رب کی محبت تھی، ادھر اس کی زبان سے نکلا مولا سارے جانور دیں گے، میں مسکین غریب، جانور تو نہیں ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کلمہ پڑھتا ہے جان اس کی نکل جاتی ہے۔ یہ رب سے محبت ہے۔ آج تو ہم دور ہوئے نا، دنیا کی محبت آ گئی، اور محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کسی سے محبت ہو، اپنے بیٹے سے، اولاد سے، ماں سے، باپ سے، آپ بدلے میں کیا دیتے ہو؟ بھائی کوئی زیادہ چھلانگ لگائے گا تحفہ دے لے گا، تحفے میں کیا دے لو گے؟ کسی کو کوئی سوٹ لے کر دے دو گے، کوئی گاڑی دے دو گے، کوئی بنگلہ دے دو گے، اور کیا دے سکتے ہو؟ یہی کچھ ہے نا۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جائے ہم بدلے میں تحفہ دیتے ہیں، جب رب کو محبت ہو جائے، یہاں حدیث مبارکہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب کو محبت ہو جائے، ہمیں محبت ہو تو ہم بدلے میں کیا دیتے ہیں جی؟ تحفہ دیتے ہیں۔ بھئی آپ نہیں بھی دیتے ہوں گے، آپ کا رواج نہیں ہے، لیکن دیتے تحفہ ہی ہیں محبت میں۔ حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کو تحفہ دیں، محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو محبت میں تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کو بندے سے محبت ہو جائے نا، اللہ بدلے میں تحفہ نہیں دیتا، بلکہ جب مالک کو اپنے بندے سے محبت ہو جائے، حدیث اللہ فرماتا ہے میں پھر خود اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جب مجھے میرے بندے سے محبت ہو جائے میں پھر خود اس کے بازو بن جاتا ہوں، میں خود اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں خود اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے کی پاور مجھ خدا کی ہوتی ہے۔ میں بدلے میں یہ دیتا ہوں جب محبت ہو جائے بندے سے۔ تو آج یہ موسم رمضان کا، رب سے محبت کا موسم ہے، اس مالک سے محبت کریں، پھر وہ مقام ملتا ہے کہ بدلے میں رب خود اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ پھر وہ بیٹھا یہاں پہ ہوتا ہے لیکن نگاہ اس کی دنیا عالم میں ہوتی ہے، وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے نگاہ اس کی عرش و پار جاتی ہے۔ یہ رب جب محبت کسی سے کرے تو بدلے میں پھر یہ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، دنیا دار کو کسی سے محبت ہو جائے، ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس سے مجھے محبت ہوئی اب اس سے کسی اور کو نہ ہو۔ ہاں انسان کی فطرت ہے، لیکن جب رب کو محبت ہو جائے نا کسی بندے سے، رب جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، رب فرماتا ہے جبرائیل تجھے پتا ہے فلاں بستی، فلاں گاؤں، فلاں گلی، فلاں مکان، فلاں کا بیٹا فلاں، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جی مولا۔ رب فرماتا ہے جبرائیل اب یوں کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ کیسی رب کی محبت ہے اپنے بندے سے۔ رب فرماتا ہے جبرائیل اس سے میں محبت کرتا ہوں، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ مولا ٹھیک ہے، میں نے بھی اس سے محبت کر لی، تیرا حکم آیا، مولا جو تیرا ہے ہم اس کے ہو گئے، ہم اس کے ہو گئے جو تیرا ہے۔ اور قرآن اور حدیث نے تو ہمیں یہی اصول بتایا ہے، اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے فقط اس سے کرو جو رب اور رسول کا ہو جائے، بس اس کے علاوہ تیسرا قانون ہی نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کا ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر چھوٹی ہے، اور عمر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے، راستہ خراب تھا، کچڑ تھا، آپ کے قدموں پہ، جوتوں پہ چکڑ لگ گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر، سفید بال، سر کی دستار اتاری، کپڑے سے حضرت امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، اور جب صاف کرنا شروع کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، فرمایا آپ عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے آپ عمر میں بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے سر کے کپڑے سے، دستار سے آپ میرے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں حسین ہم عمر کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو نسبت یار کو تک رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس خدمت سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، آپ کا تعلق چونکہ مصطفیٰ سے ہے تو اصول ایک ہی ہے، جو اللہ رسول کا ہو جائے اس سے محبت کر لو۔ اللہ جبرائیل امین سے کہتا ہے جبرائیل میں محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، تو بھی کر۔ مولا کر لی۔ اللہ مطلب جا زمین پہ اتر جا، اب بندوں کے دلوں میں یہ ڈال دے کہ اس فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے بندو تو بھی ان سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ میزار میں بھی چلا جائے تو بندوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ پھر بندوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج جو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کتنے سال گزر گئے داتا اجویری کو آئے، آج بھی جائیں تو داتا داتا ہو رہی ہے، آج بھی جائیں تو فرید فرید ہو رہا ہے، آج بھی جائیں تو پیر سیال لجپال ہو رہا ہے۔ یہ سارے آستانے آج بھی اتنے آباد ہیں، ہر طرف بندوں کا ہجوم ہے۔ حدیث مصطفیٰ بخاری کا مفہوم ہے، خود کوئی نہیں جاتا، اللہ جبرائیل کی ڈیوٹی لگاتا ہے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دو، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں۔ مولا بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں اب سارے فرشتوں کو جمع کر کے ان فرشتوں سے کہو فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جب کسی سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے، بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے، جب بندہ اپنے رب کا عاشق ہو جائے، اس رب کی محبت اس دل میں آ جائے، تو پھر رب کائنات کا ایسا کرم ہوتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ مالک مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، اس کے دل کا ارادہ بن جائے، رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ موسم بہار ماہ رمضان ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے، اپنے رب سے عشق کریں۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی محبت سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیتی، رب کی محبت سوائے عزت کے کچھ عطا نہیں کرتی۔ وہاں عزتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہیں، تو اپنا تعلق دنیا سے ہٹا کر اپنے رب سے لگائیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما دے، اللہ اپنا عشق عطا فرما دے۔ سامعین محترم، آج کے روزے کا وظیفہ سماعت فرما لیں۔ آج کے روزے کا وظیفہ ہے یا ودودو، یا ودودو 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اور یا ودودو 1000 پڑھ کے 1000 دفعہ تو ہر شادی شدہ احباب کو یہ چاہیے کھانے پینے کے اشیاء پہ دم کر دیں، اور افطاری میاں بیوی اسی کے ساتھ کریں۔ اللہ اس کی برکت سے ان کے درمیان محبتوں کو پیدا فرما دے گا۔ اور جو نئی شادی شدہ وہ بھی یا ودودو پڑھ دیں گے 1000 دفعہ، تو اس کی برکت سے اللہ اور رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو آج کے دن کا وظیفہ یا ودودو 1000 دفعہ جو ہے اس کا ورد کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔